السلام علیکم۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے لوگوں کو سہارا دے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ فی امان اللہ، میں نے تجھے اللہ کی ایمان میں دیا اور جس کے پاس رکھی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ غور کریں، دنیا کے اندر دین نہیں بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ آج عمل ہے کوئی حساب نہیں، کل حساب ہوگا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو رب کی ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ سورہ یوسف پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنی ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجات دلا سکتے ہیں، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، پارسا پہ تہمت لگائی جا سکتی ہے، قریب ترین عزیز جدا ہو سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے۔ بڑی کامیابی تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہیں جلد کوئی بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگی پر فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، ان کی باتوں کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں، باقیوں کی باتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ وہ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا، یہ آپ کا نہیں ان کا مسئلہ ہے، اور یقین جانیں ایسا کرنے سے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ سے پناہ مانگو۔ اے میرے رب، میں پناہ مانگتا ہوں اس شیطان کی شر سے جو میرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب میں تیرا نام لیتا ہوں تو چھپ جاتا ہے۔ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا بادشاہ ہے، تو ہی میرا معبود ہے۔ مجھے ہر برے خیال، ہر گناہ کی دعوت اور ہر شیطانی وسوسے سے محفوظ فرما، آمین۔ کبھی ایک دفعہ ممکن ناممکن کی حد سے باہر نکل کر اپنی کوئی چیز اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، جلد نہ سہی، دیر سے ہی سہی، ضرور دے دی جائے گی۔ سورۃ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ انسان زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ کو سمجھتے ہیں، دل میں کیا ہے اس کو نہیں جان سکتے، اس لیے زبان سے کرواہٹ بھرے جملے ادا کر کے دوسروں کا دل دکھا کر یہ مت کہیں کہ ہم دل کے تو بہت اچھے ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، لہٰذا بہترین مسلمان بننے کے لیے اپنی زبان پر کنٹرول اور دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، بس اپنے آپ کو ہر رشتے کے ساتھ مخلص اور ایماندار رکھو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت یا دھوکہ کرے گا وہ اس کا صلہ رب سے پا لے گا، اور آپ کو آپ کی مخلصی اور سچائی کا اجر بھی رب عطا کرے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں مگر آسمان پر مشہور۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دفن کر دیا جائے گا خواہ ہماری کتنی ہی اہمیت ہو، اور ہمیں یوں بلا دیا جائے گا گویا کہ ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ میرا خیال ہے انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویوں پہ افسوس کیسا۔ بس دوسروں کے ساتھ اچھے رہیں، اچھا رویہ رکھیں، مخلص رہیں، محبت کریں، لیکن صرف رب کی رضا کے لیے،
اور واپسی کی کوئی امید نہ رکھیں۔ آپ کی طاقت مختصر ہے، آپ کی مستقلیت مختصر ہے، آپ کی زندگی محدود ہے، آپ کی زندگی کے ایام ابدی ہیں اور ہر چیز عارضی ہے، لہٰذا اپنی مختصر وقتی زندگی کو عارضی چیزوں پر ضائع نہ کریں تاکہ یہ عارضی نہ ہو، اسے دائمی چیزوں پر خرچ کرو تاکہ یہ ابدی رہیں۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کبھی بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ آپ کے اخلاق کی قدر لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا بھی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو مجبوری سمجھتے ہیں۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ رشتہ داری کے اہل نہیں ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہیں۔ حضرت علی، اللہ پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والے کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ حضرت علی، تم کسی کے ساتھ بلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اپنے ماضی کے پچھتاووں کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں، ہر نیا دن نئی زندگی ہے، حال میں جینا شروع کریں اور اچھے مستقبل کی امید رکھیں۔ یقین جانیے وہ ساتھی بہت خوبصورت اور قیمتی ہوتا ہے جو راستے بدلنے اور ہاتھ چھوڑنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی صرف آپ کے ساتھ جڑا رہے۔ ایسے رشتے میں کوئی کمی، کوتاہی یا خامی نظر آئے تو درگزر کر دیا کریں۔ خود کو وہی روکے رکھیں۔ وفاداری اور خلوص اس نازک دور میں بڑے ہی نایاب اور قیمتی جذبے ہیں، لہٰذا اپنی انا، غرور، ضد اور غصے کے ہاتھوں انہیں کبھی ضائع نہ کیجیے۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑتے ہیں تو وہ اڑ جائیں گے، لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنے جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جیت لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے مہربان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ان کے ساتھ اس قدر بے رحم رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے دوسرے لوگ بھی ایسا محسوس کریں جیسا انہوں نے کیا تھا۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظر میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ کا رب آپ کو بہترین جانتا ہے۔ ہمیشہ زندگی میں بری چیزوں کے لیے شکر گزار بنیں، وہ ان اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں کھولتے ہیں جن پر آپ پہلے توجہ نہیں دے رہے تھے۔ تتلیاں اپنے پروں کو نہیں دیکھ سکتی، وہ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ ان کے پر کتنے خوبصورت ہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی تمام دیکھ سکتے ہیں۔ باکمال لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک ہی دنیا میں رہنے والے سب لوگوں کی الگ الگ دنیا ہے، کوئی جینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور کوئی جینا ہی بھول چکا ہے۔ کسی کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں اور کسی کے پاس خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں۔ کوئی بھوک سے بدحال ہے اور کسی کو گلہ ہے کہ بھوک ہی نہیں لگتی۔ کوئی ٹوٹے جسم کے ساتھ بستر سے لگتے ہی بے ہوش اور کوئی نیندوں کو ترسا ہے۔
آپ جس حال میں ہو شکر کرتے رہو۔ زندگی بعض اوقات خوبصورت نہیں ہوتی، بنانی پڑتی ہے۔ نیک لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں جو آپ کی خوشی اور سکون کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ خود بخود تو جھاڑیاں اگتی ہیں، باغ تو لگانے ہی پڑتے ہیں۔ آپ اپنے جذبوں کو پہلے اہمیت دیں گے تبھی کوئی دوسرا دے گا، لیکن کمزور بنیں گے تو روتے رہیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، بے قدرے ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھیں، مسکرائیے اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ لوگوں کو پچھتاوے کے مستقل مرض میں مبتلا کر سکیں۔ زندگی انمول ہے اور خاص طور پر آپ۔